حکومت وقت سے, وزیر اعظم سے کہ سنو سندھ کے عوام کا آواز سنو, یہ نیا کنال نامنظور ہے. پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی, آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہو. آپ کو ایسے کوئی غیر ذمہ دارانہ فیصلہ نہیں لینے دیں گے. شہباز شریف صاحب, یہ عوام کا مطالبہ ہے, نئی نہریں منظور نہیں. وزیر اعظم کو کہتے ہیں پانی کی منصفانہ تقسیم ہمارا حق ہے. پیپلز پارٹی آپ کو ایسا فیصلہ نہیں کرنے دے گی جس سے وفاق کو نقصان ہو. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گھڑی خدا بخش میں ذوالفقار بھٹو شہید کی برسی کے جلسے سے خطاب. کہا وفاقی حکومت پسماندہ علاقوں پر ترجیح دے, پی ایس ڈی پی میں مشاورت نہ ہوئی تو بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے. دنیا کو بتایا جائے کہ ہمارے دریائے سندھ کو بچانا ہے. ہم عالمی دنیا میں پانی کا مسئلہ اٹھاتے رہے ہیں. مزید بولے عدالتی اصلاحات, آئینی عدالت ہوگی تو برابری کی بنیاد پر نمائندگی ملے گی. تقسیم کی سیاست ہمارے آنے والی نسلوں کو نقصان پہنچا رہی ہے. اقوامی سازشوں اور ہمارے اپنے ملک کی غلطیوں کی وجہ سے دہشت گردی کی دوسری لہر اس وقت بلوچستان سے لے کے پختونخوا تک عروج پہ ہیں. ہم نے آپس کے اختلافات بھولنا ہے. اپوزیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. باقی آپ کا جو بھی ایشو ہو, قیدی نمبر 804, وہ سیاست آپ کا حق ہے, وہ آپ کرتے رہیں. بلاول بھٹو کہتے ہیں ہمیں ان درندوں کا خاتمہ کرنا ہے جو پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں. بین الاقوامی سازش کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو شہید کیا جا رہا ہے. جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کبھی خیبر پختونخوا میں مساجد میں نمازیوں کو, کبھی بلوچستان میں محنت کشوں کو شہید کیا جاتا ہے, کبھی کراچی میں بلوچستان کی بہنوں کو خودکش بمبار بنا کر ہمارے مہمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ کھلونے اور پیشہ ور قاتل ہوتے ہیں. یہ اپنا آپ, اپنا مذہب اور اپنی قوم کو عالمی طاقتوں کو بیچتے ہیں. آرمی چیف کی زیر صدارت 268ویں کور کمانڈرز کانفرنس. آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے ہر قیمت پر بلا تفریق دہشت گردی کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. شرکا کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی بلوچستان کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی میں خلل ڈالنے والے عناصر کو ناکام بنایا جائے گا. بلوچستان میں شرپسند عناصر کا اصل چہرہ اور گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے. انتشار پھیلانے والے شرپسند عناصر کو کسی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں. غیر قانونی سرگرمیاں دہشت گردی کی مالی معاونت سے اندرونی طور پر جڑی ہوئی ہیں. کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب میں کہا نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ میں حکومتی ہدایات کے مطابق تمام ادارے پائیدار ہم آہنگی, مربوط کوششوں اور تعاون کو یقینی بنائیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشت گردوں کی مالی اعانت کے خلاف سخت قانونی اقدامات میں مکمل تعاون فراہم کرے گی. افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے اس پہ پختونخوا حکومت کا بڑا ایک واضح قسم کا موقف ہے. یہ اپنی روایات کو دیکھتے ہوئے ہم کبھی بھی لوگوں کو اس طریقے سے جس طرح پہلے ہوا لوگوں کو جا کے بارڈر پہ چھوڑ دیا گیا اس طرح سامانی کی حالت میں. ہمارے صوبے میں ہم نے کیمپ لگا لیے ہیں. ہمارے صوبے میں والنٹیئر بنیاد پہ جو جانا چاہتا ہے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اس کو کھانا کھلائیں گے, عزت دیں گے اور اپنے اخراجات کے اوپر ان کو عزت سے چھوڑ کے بھی آئیں گے. تو یہاں سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا یہی رویہ ہوگا اور یہی ہماری روایات. افغان مہاجرین کی پاکستان سے بے دخلی, خیبر پختونخوا حکومت ڈٹ گئی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کسی افغان باشندے کو زبردستی نہیں نکالنے دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اٹھا کر سرحد پر ایسے ہی پھینک دیا جائے. افغانیوں کو باعزت طریقے سے واپس بھیجیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ افغان حکومت جب تک ان کو لینے کو تیار نہیں ہوتی ہم واپس نہیں بھیجیں گے. ہر معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں. وزیر اعظم وفاقی وزراء کے بیانات پر افسوس ہے. این ایف سی ایوارڈ پر عمل نہ ہوا تو پولیس سمیت تمام اداروں کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے. علی امین کی دھمکی. پاکستان کا نیا بجٹ مرضی پھر آئی ایم ایف کی. اگلے مالی سال کے بجٹ میں 2 ماہ باقی, تیاریاں شروع. آئی ایم ایف کی ٹیم اپنی شرائط لیے اسلام آباد پہنچ گئی. حکومتی اخراجات میں کمی پر مشاورت ہوگی. آئی ایم ایف ٹیم 1 ہفتہ پاکستان میں رہے گی. جو بھی طے ہوگا وہ حتمی منظوری کے لیے پیش ہو جائے گا. بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں آئے گا. عوام کے لیے ایک اور اچھی خبر, کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ سستی. نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق الیکٹرک سمیت تمام ڈسکو صارفین پر ہوگا. بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ کمی کی حکومتی درخواست پر نیپرا میں سماعت مکمل. نیپرا اتھارٹی اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی.
چین کا امریکہ پر جوابی وار، امریکی مصنوعات کی درآمد پر 34% ٹیرف عائد کر دیا، 11 کمپنیاں غیر معتبر قرار، چین میں کاروبار نہیں کر سکیں گی، 7 معدنیات کی برآمدات پر سخت پابندیاں، امریکی چکن کی درآمد روک دی، پابندیوں کا اطلاق 10 اپریل سے ہوگا، امریکی ٹیرف کے خلاف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں مقدمہ بھی دائر۔ صہیونی فوج کے غزہ میں دوسرے دن بھی وحشیانہ حملے، خان یونس میں رہائشی عمارت میزائل لگنے سے ملیہ میٹ، 10 فلسطینی شہید، رفح، المواسی اور غزہ سٹی میں رہائشی مقامات پر وحشیانہ بمباری، صبح سے جاری بمباری اور گولہ باری میں 33 فلسطینی جان سے گئے، سیکیورٹی زون کی توسیع کے لیے صہیونی فوج کا شجاعیہ میں زمینی آپریشن شروع۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا ایران کسی جنگ اور تصادم کا خواہاں نہیں، لیکن اپنی دفاعی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا، جارحیت پسندانہ جوہری توانائی کا استعمال ایران کے دفاعی اور سلامتی نظریے میں کوئی جگہ نہیں رکھتا، مسلمان متحد ہو جائیں تو غزہ میں مظالم کو روک سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا بھارت سے مفرور حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ، خبر ایجنسی کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور بنگلہ دیش کے عبوری رہنما محمد یونس کی بینکاک میں ملاقات ہوئی۔ محمد یونس کا کہنا تھا کہ بھارت حسینہ واجد کو غلط اور اشتعال انگیز بیانات سے روکے۔ بھارتی خارجہ سیکرٹری کے مطابق وزیر اعظم مودی اور محمد یونس نے حسینہ واجد کی حوالگی کی درخواست پر بات کی۔ شام میں اسرائیل کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے، ترکی نے ہتھیار ڈال دیے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ شام میں اسرائیلی کارروائیاں علاقائی عدم استحکام کی راہ ہموار کر رہی ہیں، اگر شام حکومت اسرائیل سے سمجھوتا کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع کیچ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق مارے گئے خوارج دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے، علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ کراچی میں صفاق ڈاکوؤں نے حاملہ خاتون کو بھی نہ چھوڑا، اسپتال جانے والی خاتون کو پرس نہ دینے پر شوہر کے سامنے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ڈکیتی مزاحمت کا واقعہ سائٹ سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ کے قریب پیش آیا۔ مقتولہ پہلے ہی 3 بچوں کی ماں تھی۔ مقتولہ کے شوہر عرفان کا اعلیٰ حکام سے ڈاکوؤں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ۔ کراچی میں ٹریفک کے بڑھتے حادثات، کئی قیمتی جانیں چلی گئیں۔ واٹر پمپ پل پر خوفناک ٹریفک حادثات، سوزوکی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، حادثے میں 3 سالہ بچہ جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 32 سالہ بلال، 28 سالہ اسما اور 7 سالہ عمر خطاب شامل ہیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں پانی کی بورنگ کے دوران بھڑکنے والی آگ کی شدت 7ویں روز بھی برقرار، زمین سے نکلنے والی گیس کے پریشر میں کوئی کمی نہ آ سکی، پانی کے لیے گئے سیمپلز کی رپورٹ بھی تاحال نہ آ سکی۔ ماہر ارضیات ڈاکٹر عدنان کے مطابق کورنگی کریک میں 7 دن سے لگی آگ کئی مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے، آگ کے مقام پر میتھین گیس کے ذخائر کی موجودگی کا امکان ہے۔ کراچی کے علاقے احسن آباد میں گتہ بنانے والی فیکٹری میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا، فائر بریگیڈ کے مطابق کولنگ کا عمل جاری ہے۔ آگ بجھانے کے لیے آپریشن میں 10 فائر ٹینڈرز نے حصہ لیا۔ امدادی کارروائی کے دوران راڈ لگنے سے 1 فائر فائٹر زخمی ہوا۔ ون ڈے سیریز میں وائٹ واش سے بچنے کا مشن، گرین شرٹس ٹیم تیسرے ون ڈے میں فتح کے لیے پرعزم، قومی اسکواڈ کے ماؤنٹ مونگانوئی میں ڈیرے، بارش کے باعث کھلاڑیوں نے انڈور نیٹ پریکٹس میں حصہ لیا۔ سیریز کا آخری اور تیسرا میچ آج کھیلا جائے گا۔ سابقہ بات کی ننھی سونیا کی بیٹنگ کی سوشل میڈیا پر دھوم، 6 سالہ سونیا خان نے پل شاٹ، کور ڈرائیو شاٹ کھیل کر شائقین کو حیران کر دیا۔ ننھی بچی کے شاندار شاٹس سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئے۔ معروف بھارتی اداکار اور ہدایت کار منوج کمار 87 برس کی عمر میں چل بسے۔ منوج کمار پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے تھے، تقسیم کے بعد ان کا خاندان ہندوستان منتقل ہو گیا۔ منوج کمار نے 1957 میں فلم فیشن سے فنی سفر شروع کیا اور 60 کی دہائی میں فلم نگری کو کئی یادگار فلمیں دیں۔ انہیں نیشنل ایوارڈ، ملک کے سب سے بڑے سول اعزاز پدما شری اور دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اور معروف قوال غلام فرید صابری کو مداحوں سے بچھڑے 31 برس بیت گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی مقبول صابری کے ساتھ کئی خوبصورت کلام قوالی کی شکل میں پیش کر کے خوب شہرت پائی۔ ان کی قوالیاں آج بھی سننے والوں پر وجد طاری کر دیتی ہیں۔